إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. محترم حاضرین، نکاح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. النکاح من سنتی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی اختیار کرے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. ابھی جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رشتوں کا خیال رکھو. اب چونکہ نکاح ہوتا ہی ہے دو لوگوں کو رشتے میں جوڑنے کے لیے، اس کا تعلق ہی رشتے سے ہے، تو رشتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہر جہالت کی وجہ علم کی کمی ہے، اور جہالت کو علم دور کرتا ہے. تو اس رشتے کو کیسے مضبوط رکھا جا سکتا ہے اور کیسے مضبوط رہ سکتا ہے، آج اس پر چند نکات کے ذریعے روشنی ڈالوں گا. کہ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے شادی کی رات کو اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی. جو مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں یاد سے سنیں، غور کریں، پڑھیں، اور جو شادی کر چکے ہیں وہ بھی پڑھیں، سنیں، یاد رکھیں. امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا تم گھر کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی کے معاملات میں ان 10 عادتوں کو تم اختیار نہ کرو. اس لیے ان نصیحتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو. نمبر 1، عورتیں توجہ چاہتی ہیں. یہ ہر مرد کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو حضرات بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں، اپنی شادی شدہ ازواجی زندگی میں چیز دیکھیں گے کہ کیسے خوشحالی، محبت قائم ہو جاتی ہے، نا اتفاقیاں اور دل کے من مٹاؤ دور ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو جاننے کی ضرورت ہے، امام حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں توجہ چاہتی ہیں، ایک چیز. دوسرا یہ چاہتی ہے کہ آپ ان سے محبت کا اظہار کریں. اس لیے وقتاً فوقتاً آپ ان سے محبت کا اظہار اعلانیہ کرتے رہا کرو. ہمیشہ نہیں کہ پیچھے لگ گئے میں تیرے سے پیار کرتا ہوں. وقتاً فوقتاً موقع آنے پر انہیں احساس دلاتے رہو کہ بیوی آپ کے لیے کتنی اہم ہے اور آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہو. اس میں اکثر کیا چیز ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گمان میں رہتے ہیں، نہیں میری محبت کو وہ جان جائے گی، میری محبت کو پہچان جائے گی. اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی محبت کا اظہار اعلانیہ کرنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں کچھ اور سوچے گی، آپ اس کے بارے میں سوچے کہ سمجھ جائے گی، شیطان اس کو ادھر وسوسہ ڈال کر آپ کی محبت سے دور کر دے گا. تو وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہر اس مرد کو جو شادی کر رہا ہے. لیکن جو آدمی دوسری شادی کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، اس کو بھی تو محبت کا اظہار کرنا ہے. اب اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی پہلی بیوی ہے اور اس کے سامنے اس کی دوسری بیوی ہے. تو ایسے حالات میں دوسری شادی کرنے والے کو تو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محبت کا اظہار کرتے ٹائم کسی طرح کا کوئی جھوٹ شامل نہ ہو. یہ تو وہ بیوی کے پاس گئے میں تیرے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کے پاس گئے تو میں تیرے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلی بیوی کی قربانیوں کو، پہلی بیوی کی محبت کو برابر یاد رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کو یاد کیا کرتے، جبکہ وہ انتقال کر گئی تھی، ابھی تھی نہیں، دنیا میں موجود نہیں تھی، انتقال کر گئی تھی. اور حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ سب سے کم عمر بیوی ہے،
سب سے خوبصورت کمر بیوی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہے، اللہ کے نبی بیان نہیں کر رہا ہے یا کوئی اور صحابی بیان نہیں کر رہا ہے، ایک دوسری بیوی بیان کر رہی ہے کہ میرا شوہر کس کو یاد کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ تو پہلی بیوی کا حق واقعی ہوتا ہے، تو دوسری بیوی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ پہلی والی کو نظر انداز کر دے اور دوسری والے کو پوری اہمیت دے دے، یا دوسری والی کو نظر انداز کرے پہلی والی کو اہمیت دے، بلکہ دونوں میں توازن اور عدل برقرار رکھنا آپ کے لیے اب بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ کہ اس اظہار میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی کا ہے وہ نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، آپ کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتے جائے گی اور پھر ایک دوسرے سے تعلق سے وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا ڈیورس ہوا ہے، جن لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر وہاں کا آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہی تکلیف، یہی پریشانی، یہی مسئلہ ملے گا کہ انہوں نے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا۔ بعض دفعہ آدمی تکلف کرتا ہے، بعض دفعہ شرما جاتا ہے، میں کیا بولوں گا، کیسے بولوں گا، یا بعض دفعہ معاشرے سے ڈرتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے اگر محبت کا اظہار کرتا رہوں یا اس کے ساتھ کھیلتا کودتا رہوں، چھیڑ چھاڑ کرتا رہوں تو گھر والے اپنے، آج کل جہالت کا ماحول ہے، بیوی کا غلام ہے، جو کا غلام ہو گیا اس کے پیچھے لگ گیا، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، اظہار میں کسی طرح کی کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات، عورتوں کو سخت دل اور بہت زیادہ محتاط رہنے والے مرد پسند نہیں ہوتے۔ کفت ہوتی ہے، وہ بولتی نہیں ہے، عورت کو ایسا شخص، ایسا شوہر جو سخت دل ہو اور بہت زیادہ اس پر نظر رکھتا ہو، اسے وہ پسند نہیں کرتی۔ لیکن عورت آدمی کی نرمی سے فائدہ اٹھانا بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے، تو اس لیے بہت اعتدال کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، معتدل بن کر، تاکہ آپ ایک دوسرے سے روحانی اور ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ چوتھا نقطہ، بیوی بھی شوہر سے وہی چیز چاہتی ہے جو شوہر بیوی سے چاہتا ہے۔ شوہر بیوی سے کیا چاہتا ہے؟ عزت، محبت سے گفتگو، ظاہری جمال، اچھا لباس، خوبصورت جسم، خوبصورت جسم مراد خوشبودار جسم۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہم مردوں کو، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، محنت مشقت والا کرتے ہیں، ایسے ہی گھر میں جاتے ہیں، ایسے ہی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیویاں اکثر جب شوہر کا آنے کا وقت ہوتا ہے، وہ کم سے کم چھوٹا موٹا ہاتھ منہ دھو کے بن سنور کے کیسے بھی پاک صاف رہ کے کہ شوہر کے دل کو لبھا لوں، شوہر کو پسند آ جاؤں کرتی ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم محنت مشقت والے لوگ آتے اسی حال میں بیوی کے پاس چلے جاتے۔ تو ہمارے لباس بھی اچھے ہوں، ہمارے جسم سے خوشبو بھی آنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں، اور ہم دوستوں میں باہر بیٹھ کے خوب اچھی اچھی میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں دوستوں سے، تو اس سے زیادہ اس کا حقدار بیوی ہے کہ ہم جب گھر میں جائیں تو اس کے ساتھ اس سے اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ یہ نہیں کہ بیوی جیسی گھر میں آئے وہ ساری بھلائیوں اور خوبیوں کو بھول جائے، کیوں گھر کی مرغی دال برابر سمجھے۔ پانچواں پوائنٹ، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے سلطنت کے تخت پر رہتی ہے، تو امام حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبردار اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت مت کر۔ بیجا مداخلت کرنا ہے لیکن بے فضول نہیں کرنے کا، اگر کہیں لگے کہ ہاں ایسا کچھ غلط وہ گھر میں کر رہی ہے، گھر گرہستی میں کچھ غلط ہوتی ہے تو وہاں ٹوک سکتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس کی سلطنت میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے تخت کو کبھی چھیننا چاہیے، بلکہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دینا چاہیے اور گھر میں تصرف کرنے کی اس کو اجازت دینا چاہیے۔ نمبر 6، بیوی شوہر سے پیار کرتی، محبت کرتی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر گھر والوں سے بھی لا تعلق نہیں ہو سکتی، تو ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب سے تعلق توڑ لے اور صرف میرے سے جوڑ لے، یہ جائز نہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم بیوی کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہو کر اپنے گھر والوں سے دور تو ہو جائے گی لیکن ہمیشہ بے چین رہے گی، اور پھر کیا ہوگا، ایک دن یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوگی اور ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے پیار محبت کے چکر میں پڑ کے، تھوڑے دن میں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، اپنے گھر والوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، لیکن اب چونکہ مجبور ہے، اس کی مجبوری الگ ہے، لیکن ہم نکاح کر کے لائے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 7واں پوائنٹ، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کا حسن بھی ایسا ہی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا حسن بھی ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے
اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے حسن سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر اس سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ناگوار ہے، غلط لگتی ہے، تو اس کو سخت کلامی اور بد کلامی سے نہیں، سختی سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی. اور وہ جب ٹوٹے گی تو بات کہاں تک پہنچ جائے گی، طلاق تک پہنچ جائے گی. تو بیویوں کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ رہنا سیکھ جائے. نمبر 8، عورتیں اکثر اپنے شوہر کی ناشکری ناقدری کرتی. آپ ان کے ساتھ کتنی نوازش کرو، ذرا سی بھی کمی رہ گئی فوراً آپ کو بول دے گی تم میری سنتے ہی کدھر ہو، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، 2 منٹ میں بول دے گی، جبکہ آپ نے اس کے لیے دنیا کی وہ چیز. تو یہ فطری عیب ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر عورت میں ہوتا ہے اور اکثر عورتوں میں ہوتا ہے. تو اس عیب کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا، اس کے اس عیب پر پردہ ڈال کے اس کی دوسری خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے اور اسے اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتے رہنا چاہیے اور اس کے حق ادا کرتے رہنا چاہیے. 9واں پوائنٹ، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جسمانی اعتبار سے کمزور بنایا ہے. کچھ ایام ان پر ایسے آتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے ان کو عبادت سے بھی دور کر دیا، ان پر نمازیں معاف ہے. دوسرا مسئلہ کہ ان کو روزوں میں رخصت دی گئی ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے جب وہ روزے رکھیں. تو ایسا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری گھر میں ہماری بیوی ان ایام سے گزرے تو ہم بھی اس پر اس وقت کچھ ذمہ داریوں کو کم کر دینا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں گے جب بیوی ان حالات سے گزرتی، جب وہ پیریڈ میں ہوتی ہے تو اس کا مزاج چڑچڑا ہوتا ہے اور اس پر کام کا اگر بوجھ آ جائے گا نا تو اس کا مزاج اور زیادہ چڑچڑا ہو جائے گا. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی محترم حاضرین، کہ اس کے 8 دن 3 دن 4 دن 5 دن جو تکلیف والے رہتے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اس پر نماز ثابت کر دیا ہے، اس پر روزوں کی اجازت دے دیا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے حالات میں کیا کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے جو کام ہیں اس میں کمی کر سکتے ہیں، اس کے جو کام ہیں اس میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم 3 دن اگر 5 دن وہ تکلیف میں ہیں تو ہم ایک ٹائم کا کھانا اگر ہوٹل سے لیا کہ چلو تو ایک ٹائم آرام تیرے کو کھانا ہوٹل سے آ جائے گا، کھا لیں گے، یا کسی نوکرانی کو لگا دے جو آ کے کام کر لے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور 10واں پوائنٹ امام حنبل رحمہ اللہ فرمایا کہ یاد رکھو یہ بیویاں جو ہے یہ تمہارے پاس قیدی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تعلق سے تم سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا، اور یہ تمہارے خلاف سب سے صحیح صریح اور سٹیک گواہ ہوں گی. یعنی ہماری گواہی اگر ہماری بیوی نے ہمارے خلاف دے دی تو ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ بہتر. تو یہ 10 نصیحتیں محترم حاضرین امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شادی والی رات. اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل پیرا کر لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی پرامن محبت کے ساتھ گزرے گی اور چھوٹے چھوٹے ہونے والی نااتفاقیاں جو ان مسائل کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.